अस्सलाम वालेकुम। यस अटेंशन स्टूडेंट्स, इस वक्त हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर आपसे बात करने आए हैं। वैसे तो हमने सोचा था ये लाइव करेंगे, मगर लाइव का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ बातें हैं जो हमें आपसे करनी है, इसे कहानी समझ के सुन लें या फिर किसी भी तरह की हकीकत, जो भी आप समझना चाहें। वक्त ज़ाया नहीं करेंगे, लंबी बात करेंगे। अगर आपको पूरा सुनना है पूरा सुन लीजिएगा, बीच बीच में से सुनना है बीच बीच में सुन लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए है जो हर वक्त सिर्फ चैनल पे बैठे रहते हैं और चैनल ही की चीज़ों को जो है हरफे आकर समझते हैं। उनके तज्जिए, उनकी बातें, उनके अफवाहें, उनका झूठ, वो सब अपने अंदर पीते रहते हैं और उसी को फैलाते रहते हैं आगे। वैसे तो मायूसी कुफ्र है, मगर हकीकत यह है कि जितने सालों में हमारी जितनी ज़िंदगी है, हमने जो कुछ देखा है पाकिस्तान की तारीख और जितना उससे पहले की तारीख पढ़ी है, उससे जो कुछ पता चल रहा है, हमें सिर्फ यही मालूम हो रहा है कि सब कुछ सबके लिए अच्छा है, मगर अगर बुरा है तो सिर्फ पाकिस्तान के लिए बुरा है। थोड़ा सा याद करा दें आपको कि नवाज शरीफ ने एक अपने दौरे हुकूमत में, जबकि गालिबन उसको 2/3 अक्सरियत भी मिली हुई थी, नहीं 2/3 अक्सरियत से पहले की बात है, तो उस वक्त जो है उसने बड़ी एक शानदार किस्म की और दबंग किस्म की का कौम से खिताब किया था। और उसके बाद जो है वो उसे गुलाम इसहाक खान ने 8वीं तरमीम के जरिए जो है वो फारिग कर दिया था कि जनाब आपकी हुकूमत खत्म कर दी गई है। लोगों ने बड़ा नवाज शरीफ का साथ दिया उस टाइम पे, और नवाज शरीफ फौरन सुप्रीम कोर्ट गए। और जैसे कि लोगों का कहना है कि नवाज शरीफ जो है वकील नहीं जज करते हैं, तो उस जमाने में चीफ जस्टिस नसीम हसन शाह ने नवाज शरीफ की हुकूमत बहाल कर दी। अब होना तो ये चाहिए था कि सिस्टम को चलने दिया जाता, मगर ऐसा नहीं हुआ और पीछे से क्या डोरियां हिलाई गई अवाम को कुछ नहीं मालूम। और कुछ अरसे के बाद गुलाम इसहाक खान और नवाज शरीफ दोनों को जाना पड़ा। अब वो जो कहते हैं ना कि जी सियासी शहीद हो गए, सियासी शहीद के बाद जो है अब दोबारा से अक्सरियत आ जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ भाई। 93 के इलेक्शन में दोबारा पीछे से डोरियां हिलाई गई और MQM को कहा गया कि जी आपने कौमी असम्बली के इजलास का बाइकआउट, वो इंतखाबात का बाइकआउट करना है। बाइकआउट हुआ और बाइकआउट होने के बाद जनाब जाहिर बात है बाइकआउट MQM ने कर दिया, उनकी सीटें खत्म हो गई, उनकी सीटों की जगह मुख्तलिफ एक चूचू का मुरब्बा किस्म के मुख्तलिफ पार्टी से लोग जो है वो कामयाब हुए और फिर बेनजीर की हुकूमत बना दी गई। नवाज शरीफ नहीं आया। आज जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो जाती है तो इमरान खान सियासी शहीद हो जाएगा, तो जरा सोच लीजिए कि जो लोग इस वक्त से पहले इमरान खान को हटा रहे हैं, वो क्या अगले इंतखाबात में आने देंगे? नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये जो कहते हैं ना कि जी अवाम फला के साथ है, अवाम भुट्टो के साथ, अवाम तो कहना चाहिए कायदे आजम के साथ भी थी। अल्लाह बेहतर जानता है, बहुत सारी साजिशों के बारे में बात की जाती। चले छोड़े कायदे आजम की बात, तो उनको तो वक्त ही नहीं मिला, 1 साल के अंदर उनकी उम्र थी। लेकिन उसके बाद अवाम मोहतरमा फातिमा जिन्ना के साथ भी थी। उनके साथ क्या हुआ? अवाम किसी हद तक भुट्टो के साथ भी, बल्कि पहले तो शेख मुजीबुर रहमान के साथ भी अवाम थी, मगर शेख मुजीबुर रहमान ने जो है वो मफाद का सौदा कर लिया और भारत को साथ मिला के अलग हो गया। फिर अवाम किसी हद तक भुट्टो के साथ भी थी। भुट्टो के साथ क्या हुआ? अवाम जो है वो एक वक्त में बेनजीर के साथ भी थी, अवाम अल्ताफ हुसैन के साथ भी थी, अवाम नवाज शरीफ के साथ भी थी। अवाम तो सबके साथ हो जाती है और अवाम ये समझती है कि शायद हम इसके साथ दे रहे हैं तो ये पाकिस्तान के लिए कुछ कर जाएगा, मगर कोई पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करता। वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करके चले जाते हैं भाई, और पीछे अवाम जो है तालियां पीटती रह जाती है अपने सर पे। कल बहुत बड़ा पावर शो हुआ है, सब मानते हैं, चाहे दिल से माने चाहे जबान से माने, मगर उसी पावर शो से पहले जो है डोरी हिलती है और उसके बाद जो है बलूचिस्तान से कुछ लोग अलग हो जाते हैं।
آج تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں بھی پیش کر دی گئی ہے. عمر دیکھیے وہاں پہ کچھ جن لوگوں کو چاہیے کہ جی ہمیں وزرات اعلیٰ دے دو، ہمیں وزیر اعلیٰ بنا دو، بس پاکستان جائے بھاڑ میں، پاکستان کو کچھ ہوتا ہے ہو جائے، ہمیں سب کچھ مل جائے. اس وقت یہ حالت ہے کہ، اور جہاں تک بات ایم کیو ایم والوں کی ہے تو ان کی تو بات ہی مت کریں. ان کو تو یہ سیٹیں جو ہیں مل گئیں اس دفعہ. میری دعا ہے کہ اگلی دفعہ یہ سیٹیں بھی نہ ملے جو ابھی ملی ہیں. حالات کس نہج پہ جا رہے ہیں. مین چیز جو سب سے بڑی چیز کہنے والی ہے، جب ہم کرکٹ کا مقابلہ ہوتا ہے نا تو پوری قوم یہ کہہ رہی ہوتی ہے، ابھی پچھلے دنوں ہی پاکستان نے بھارت کو ہرایا ہے، تو جب کرکٹ کا مقابلہ ہوتا ہے تو پوری قوم کہتی ہے کہ صاحب سب سے ہار جاؤ مگر پڑوسی والوں سے مت ہارنا. اور جب جیت جاتے ہیں تو خوشی کا کیا عالم ہوتا ہے یہ بھی سب دیکھتے ہیں. ان کا رونا جو ہے ہمیں ایک طرح سے مسرت دے رہا ہوتا ہے، ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں. اور یہی حالت ادھر بھی ہوتی ہے، جب ہم ہارتے ہیں تو وہ لوگ مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور ان کا مذاق اڑانا ہمارے دل پہ کیسا بجلی بن کر اور اذیت بن کے نکلتا ہے. تو بھیا اس وقت یہ دیکھ لیجئے کہ اس حکومت جو موجودہ حکومت پاکستان کی ہے اس کے جانے پہ پڑوسی ملک میں کیسا جشن ہوگا. کیا آپ لوگوں کا دل و دماغ، غیرت، انا، خودداری گوارا کرے گی کہ ہمارے ملک میں وہ حکومت ہے جو اس ہمارے دشمنوں کے لیے جو ہے وہ اذیت کا باعث ہے اور اس کے جانے پہ ان کو خوشی ملے گی. آپ لوگ اپنے مذہبی اور سیاسی اور مسلکی اور شخصیت پرستی سے باہر نکل کے تو سوچ لیں یار. عمران خان کوئی آخری بندہ نہیں ہے، نہ ہی پہلا بندہ ہے، مگر اس وقت یہ پاکستان کی عزت اور غیرت کا ایک نشان بن کے سامنے آیا ہے. آج سب سیٹ ہو جائے گا، شاید رمضان سے پہلے پہلے یہ حکومت چلی بھی جائے، لیکن میرا دھواں کانپ رہا ہے سوچ سوچ کے، وہ اس خوشی کو کانپ رہا ہے جو پڑوسی ملک میں منائی جائے گی. آپ لوگوں کا دھواں نہیں کانپ رہا یار. آپ لوگوں کو نہیں لگ رہا کہ ہم کس حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے؟ پاکستان چھوڑ دیجئے پاکستان کی بات، ایک مسلمان کے طور پر سوچ لیجئے کہ کیا مسلمان کی زندگی صرف کھانا پینا ہے؟ اسے ٹماٹر، گھی، تیل، پیاز، آلو یہی سب چاہیے؟ عزت، غیرت، خودداری، انا، وقار، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں؟ کل جو قوم نکلی تھی وہ عزت اور غیرت کے لیے نکلی تھی، مگر یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہر شخص صرف کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. ٹیپو سلطان کہ جب انگریزوں نے حملہ کیا تھا تو اس کا غدار وزیر جو ہے وہ تنخواہ بانٹنے نکل گیا تھا فوج کو. انگریزوں نے حملہ کیا، جیت گئے. آج تک کسی مسلمان کو کسی کافر نے تب تک نہیں ہرایا جب تک اندر سے اسے غدار نہ ملے ہوں. کھلے میدان میں تو کسی کو شکست ہوئی ہی نہیں ہے مسلمانوں میں. آپ لوگ کیوں سہولت کار بن رہے ہیں یار؟ کتنا دن جی لیں گے یہ لوگ جو باہر؟ یہ تو سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پاکستان میں رہنا ہے، وہ لوگ کیوں ان کے سہولت کار بن رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. تھوڑے سے پرمٹ کے لیے آپ لوگوں کو کہ جی آپ کے کاروبار میں فلانی کی حکومت آ جائے گی تو ہم کو جو ہے وہ فلاں کا ٹھیکہ مل جائے گا، 4 پیسے کما لیں گے.
کتنے دن چلا لیں گے؟ کتنے دن چلا لیں گے؟ عزت اور غیرت کے لیے عزت اور غیرت بیچ کے، سیدھی سی بات ہے. جوانی گزر جاتی ہے مگر بڑھاپے میں آپ کے سہانے کے پاس آپ کی اولاد کھڑی ہو آپ کو پانی پوچھنے کے لیے، یہ آپ کی کامیابی ہے. ورنہ کامیابی کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے کہ ہمارے پاس اتنی دولت ہو اور اتنا رتبہ ہو اور ایسا اقتدار ہو اور اتنا دنیا میں شہرت ہو. بڑے بڑے مشہور لوگوں کو ہم نے قسم پوسی کے عالم میں مرتے ہوئے دیکھا ہے. کتنا کر لیں گے یار؟ سیدھی سی بات ہے، تاریخ بڑی بے رحم ہے. اس سے نہ سیکھا جائے تو پھر آگے کچھ نہیں بچتا. یہ آپ کو سبق سکھاتی ہے اور ایسا سکھاتی ہے کہ ہم ان تمام لوگوں کو جو اس وقت بیٹھے ہوئے عجیب و غریب قسم کے سطحی اعتراضات کر رہے ہیں، گھر کے چھوٹے چھوٹے معاملات جن سے نہیں سنبھلتے ہیں، وہ اچھل کے کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے یہ کیوں نہیں کیا، عمران خان نے وہ کیوں نہیں کیا، اس کو کیوں نہیں پکڑا، اس کو کیوں نہیں پکڑا. دیکھ لیجئے سازشیں ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں، کس کس طریقے سے بالکل آپ کو بند گلی میں لے جایا جاتا ہے. الطاف حسین ایک کال پر اس نے اپنے سارے امیدواروں کو بٹھا لیا تھا اور الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا تھا. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. آپ لوگوں کو تو بہت ساری تاریخ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہوا کیا تھا. سب اسی طریقے سے چل رہا ہے، چلائے چلے جا رہے ہیں. بس آپ لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جی اس سے خاتم النبیین کیوں نہیں پڑھا جا رہا ہے، اس سے کلمہ کیوں نہیں پڑھا جا رہا. نیت آپ لوگوں کو نہیں نظر آتی کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہاں، جس سے بہت ہی صحیح طریقے سے کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور قرآن پڑھا جا رہا ہے، وہ سہولت کار بنا ہوا ہے بیرونی قوتوں کا، اور اس کو آپ لوگ انبیاء کا وارث سمجھ رہے ہیں. ایسے ہوتے ہیں انبیاء کے وارث. بھرے مجمع میں 5 لاکھ افراد کا فتویٰ دینے والی، 5 لاکھ علماء کا، اور جب ان پہ اعتراض ہو تو کہے جی یہ شرعی فتویٰ تھوڑی ہے، یہ تو سیاسی فتویٰ ہے، شرعی فتویٰ تو ایسا ہوتا ہے اور ویسا ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے ذرا دیکھ لیجئے گا بھائی، آپ کو کیسا لگے گا. دوست کا دوست ہوتا ہے اور دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے. اس وقت ہمارے دشمن کی خوشی جن لوگوں کے ساتھ وابستہ ہے وہ ہمارے دوست کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ لوگ جو اس حکومت کو گرا رہے ہیں اور جس پہ خوش ہمارے دشمن ہو رہے ہیں، ان گرانے والوں کو آپ گریبان سے کیوں نہیں پکڑتے؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے. مایوسی کفر ہے مگر انسان بے صبرا بھی ہے، ناشکرا بھی ہے. ہمیں تو ہر روز ایمان کی تجدید کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے، پاکستان سلامت رکھے. کوئی آئے کوئی جائے، کاش. اللہ حافظ.